بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل۔ انہوں نے کہا، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، جب بنیامین کے سامان میں سے وہ پیالہ نکلا، السقایا، جو یوسف علیہ السلام کا تھا، اور یوں بعض کارندوں نے جو بادشاہ کے پیمانے کو، سوال ملک کو ڈھونڈ رہے تھے، انہوں نے بنیامین پر الزام لگایا کہ انہوں نے چوری کی ہے۔ جب یہ ہوا تو قالوا ان یسرق، ان کے بھائیوں نے کہا کہ اگر انہوں نے چوری کی ہے تو کوئی دے ناٹ سرپرائز، کوئی ایسی تعجب کی بات نہیں ہے۔ فقط سرق اخ له من قبل، اس سے پہلے ان کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بالکل جھوٹا تھا، بہتان تھا، مگر وہ پہلے کہہ چکے تھے کہ ہم چور نہیں ہیں، اور اس کے بعد انہی کے اندر سے ایک بھائی کے سامان میں سے چلو بادشاہ کا پیالہ نہ صحیح، لیکن بادشاہ کا پیمانہ نہ صحیح، لیکن بہرحال یوسف علیہ السلام کا پیالہ تو مل گیا۔ تو انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی، یہ وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ اگرچہ کہ یہ ہے تو ہمارا ہی بھائی، مگر یہ ہمارا سگا بھائی نہیں ہے، یہ ہمارا سوتیلا بھائی ہے۔ تو انہوں نے اس بات کو یوں بنایا کہ اس کا بھائی بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے سامنے، ناٹ نوئنگ کہ وہ یوسف علیہ السلام سے بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کا بھائی یعنی یوسف علیہ السلام بھی چوری کر چکے ہیں۔ ظاہر ہے وہ ثابت یہ کرنا چاہتے تھے کہ یہ اصل میں جو چوری ہوئی ہے یہ اس خاندان کی اس برانچ میں سے ہوئی ہے، جو اصل میں ایک ماں سے ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس ماں کے خون سے یہ چوری لے کے آئے ہیں۔ یہ آبویسلی ایک بہتان تھا۔ یہ ایک بڑی بدنصیبی ہوتی ہے انسانوں کی کہ جب وہ ایک صورتحال میں، ایک ٹائٹ کارنر میں ہوتے ہیں، ان کے لیے حالات مشکل ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ جھوٹ بولتے ہیں اور اعتماد کے ساتھ بولتے ہیں اور دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، تو یوسف نے اس کو چھپایا اپنے دل میں، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور انہوں نے اس کو ان پر ظاہر نہیں کیا۔ یوسف علیہ السلام ظاہر جانتے تھے کہ یہ کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں، خود ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، مگر انہوں نے اس کو برداشت کیا اور یہ نہیں کیا کہ وہ اس موقع پر ان کو یہ کہیں کہ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو، یہ نہیں کہا انہوں نے، اس چیز کو وہ پی گئے۔ البتہ قال انتم شر مکانہ، انہوں نے یہ ضرور کہا کہ تم بہت برے لوگ ہو۔ ظاہر ہے یہ انہوں نے اپنے دل میں کہا۔ یہ قالا کا یہ مطلب ہوتا ہے دل میں کہنا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بعض اوقات جب صورتحال بہت بگڑ جائے اور انسان بہت برداشت کر لے تو برداشت کی بہرحال ایک حد ہوتی ہے، اور مصلحت، حکمت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کے سامنے بات نہ کرے۔ کئی حکمتیں ہوتی ہیں، بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں، مصلحت کے پہلو کہ جن کے تحت آدمی کو بعض اوقات بعض باتیں نہ کرنے میں ہی
بہتری اور امان محسوس ہوتی ہے، مگر دل بھی تو جلتا ہے نا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دل سے اگر انسان دل میں بھڑاس نکالے تو یہ ناجائز نہیں ہے. یہ تو یوسف علیہ السلام نے بھی کیا کہ انہوں نے دل میں یہ کہا کہ تم بہت برے لوگ ہو، تم ظالم لوگ ہو، تم نے مجھے کنویں میں پھینکا اور تم اب یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے چوری کی تھی. واللہ عالم بما تصفون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم بیان کر رہے ہو. یہ ظاہر ہے کہ دل میں انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو، جو آپ باتیں کر رہے ہو، اللہ جانتا ہے. ظاہر ہے یہی تو وہ چیز ہے کہ جو اگر انسان کے سامنے ہو تو پھر وہ کبھی کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالے کہ جس کے نکالنے کے بعد وہ اللہ کے ہاں شرمندہ ہو. یعنی یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو ظاہر ہے اس سے مراد یہ تھی کہ میرا رب جانتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم تہمت لگا رہے ہو. لیکن اس وقت یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ اس بات کو بس اس حد سے آگے بڑھائیں. قالو، انہوں نے کہا، یا ایھا العزیز، اے عزیز، ان لہو ابن شیخن کبیرہ، ان کا باپ ہے جو بہت بوڑھا بزرگ ہو چکا ہے. فخذ احدنا مکانہ، تو آپ ایسا کیجئے کہ ہم میں سے کسی ایک کو ان کی جگہ پر روک لیں، رکھ لیں. انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو محسن، بہت نیک انسان دیکھتے ہیں. یعنی آپ بہت اچھے انسان ہیں، برائے کرم آپ ہماری اس صورتحال اور مجبوری کو دیکھ کے ایسا کیجئے کہ ہم میں سے کسی اور کو رکھ لیں، ان کو نہ رکھیں، والد صاحب بہت پریشان ہوں گے. قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ، ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم پکڑیں کسی اور کو سوائے اس کے کہ ہم نے پایا اپنے سامان کو جس کے پاس. انا اذا لظالمون، اگر ہم نے ایسا کیا تو اس صورت میں ہم ظالم ٹھہریں گے، ہم قانون کی خلاف ورزی کریں گے اور ہم زیادتی کریں گے. یوسف علیہ السلام، میں بتا چکا ہوں آپ کو اس سے پہلے، یوسف علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ ایک تدبیر کے نتیجے میں یہ موقع ملا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھیں. انہوں نے خود تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، لیکن جب انہیں اللہ کی اس بے پناہ عنایت کا اندازہ ہوا کہ اس نے عین اس وقت کہ جب انہوں نے اپنا پیالہ ان کے سامان میں ڈالا، بادشاہ کا پیمانہ گموا دیا، وہ کھو گیا. تو ظاہر ہے کہ یہ خدائی تدبیر تھی. مگر جب ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام کو یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سمجھ میں آ گئی تو دین ہی ٹوک اوور، اور انہوں نے کہا جی کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اپنے بھائی کو جانے دوں. مگر آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں توریہ. توریہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جو سٹیٹمنٹ ٹھیک ہوتی ہے، مگر اس سے دوسرا شخص غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے، اور اس سٹیٹمنٹ کے کسی خاص موقع پر دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کے شر سے بچ جائے مگر بات غلط نہ کرے. آپ یہ دیکھیے، میں ابھی بتا چکا ہوں آپ کو پچھلے سبق میں کہ ہمارے ہاں تو لوگ اس ساری سٹوری سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، نیکی کے کاموں کے لیے فراڈ ہو سکتا ہے، دھوکہ دیا جا سکتا ہے. نہیں دیا جا سکتا، ناٹ ایٹ آل. یوسف علیہ السلام نے کوئی دھوکہ نہیں دیا. یوسف علیہ السلام نے، اللہ معاف کرے، کوئی فراڈ نہیں کیا. انہوں نے اچھی نیت کے ساتھ
اپنا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھا. خدا تعالیٰ نے دوسری جانب بادشاہ کا پیمانہ گموا دیا اور پھر یہ سچویشن پیدا ہوئی. اس موقع پر جو سٹینس ایڈاپٹ کیا یوسف علیہ السلام نے، ظاہر ہے اس سے یوسف علیہ السلام کے بھائی کنفیوزڈ ہو گئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اب بنیامین پکڑے جائیں گے. اس موقع پر جب انہوں نے یہ سفارش کی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے اور کوئی اور بھائی دھر لیا جائے، تو ان کا یہ نہیں ہو سکتا. لیکن آپ الفاظ دیکھیں، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ، کہ ہم پکڑیں، الا من وجدنا متاعنا عندہ، سوائے اس کو کہ جس کے پاس سے ہمارا سامان نکلا. یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو پکڑیں جس نے چوری کی. سو یو سی، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. جو بات آپ کریں گے وہ بات بالکل سچی ہوگی. اس کی میں شاید پہلے بھی ایک مثال دے چکا ہوں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے نکلے غار ثور کی طرف، تو مکے والوں نے اعلان کر دیا بڑے انعام کا اس شخص کے لیے کہ جو آپ کو پکڑ کے لے آئے. تو ایک سراقہ شخص تھا، اس نے تعقب کیا، پیچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت ابو بکر کا جو آپ کے ساتھ تھے. سراقہ حضور سے واقف نہیں تھا، نام سنا ہوگا، شہرت سنی ہوگی، بٹ ہی ڈنٹ نو ہم. تو جب اس نے ان دونوں کو دیکھا اور یہ ان کے قریب پہنچا، اس کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ حضرت ابو بکر ان کے ساتھ ہوں گے. تو اس حضرت ابو بکر کو وہ جانتا تھا. اس نے ان سے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اب ظاہر بڑا نازک موقع تھا، اگر وہ یہ کہتے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں یا آپ کا نام لیتے تو بڑی مشکل ہو جاتی. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ رجل یہدنی الی الطریق، یہ ایک ایسے صاحب انسان ہیں جو مجھے راستہ دکھا رہے ہیں. اب یہ بات ظاہر ہے کہ حضور کے بارے میں بالکل صحیح ہے. آپ تو آئے ہی راستہ دکھانے کے لیے، ہدایت کا راستہ. مگر وہ جو سراقہ تھا وہ یہ سمجھا کہ یہ کوئی گائیڈ ہے، صحرا میں گائیڈ ہے. سو یہ بھی ایک مثال ہے اسی طرح کے توریے کی جس میں کوئی غلط سٹیٹمنٹ نہیں ہے. میں یہ اس لیے ایمفسائز کر رہا ہوں کہ انفارچونیٹلی میں یہ دیکھتا ہوں کہ اچھے بھلے نمازی نیک لوگ اتنے اطمینان خلوص کے ساتھ، شاید نیکی کے جذبے کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. ان کو ظاہر ہے عجیب بات ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کوئی مولوی صاحب انہیں کوئی بات بتا دیں وہ ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، گویا کہ ہمارے پاس نہ کوئی عقل ہے اور نہ ہمارے پاس فطرت ہے. خدا نے ہم کو تو ہمارے اندر کچھ بھی نہیں بتایا. یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنی گھناؤنی چیز جیسے حلالہ ہے اس کو لوگ مولوی حضرات کے کہنے پہ مان لیتے ہیں. سو کافی میں نے شور مچا لیا. فلما استیئسوا، پھر جب وہ مایوس ہو گئے، یعنی بھائی مایوس ہو گئے کہ نہیں اب ہم اپنے بھائی بنیامین کو نہیں لے جا سکتے. فلما استیئسوا منہ، جب وہ ان سے مایوس ہو گئے، یعنی یوسف علیہ السلام سے اور بنیامین کے لے جانے سے، تو خلصوا نجیہ، انہوں نے پھر مشورہ کیا، یعنی مشورے کے لیے وہ الگ ہو گئے کہ اب بھائی ایک سچویشن آئی ہے تو اس میں کیا کیا جائے. قال کبیرہم، کہا ان میں سے بڑے نے. بڑے سے مراد کیا عمر میں سب سے بڑا ہے؟ لفظ کبیر سے یہ لازم نہیں آتا. اگر ہوتا نا اکبرہم تو پھر تو لازماً ان میں سے سب سے ایلڈر جو تھا نا، ایلڈسٹ، وہ ہوتا. لیکن کبیرہم میں اس کی گنجائش ہے کہ وہ عمر میں تو سب سے بڑا نہ ہو لیکن مقام، سوجھ بوجھ، انٹیلیجنس میں سب سے بڑا. معلوم ہوتا ہے بائبل سے کہ یہ وہ بھائی تھا جس کا نام یہودا تھا، جس سے پھر یہ یہودی کہلائے. یہ بہت ہی پرومننٹ بھائی تھے
اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایک سافٹ کارنر رکھتے تھے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان تمام بھائیوں کے مقابلے میں ایک نرم دل اور نیک انسان تھے. شاید یہی وہ بھائی تھے جنہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھو یوسف کو مارو نہیں بلکہ کو کنویں میں پھینک دو. تو انہوں نے کہا کہ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا، کہ تمہارے والد نے تم سے ایک باقاعدہ عہد لیا ہے، من اللہ، اللہ کے نام پر، ومن قبل ما فرتم فی یوسف، اور جو اس سے پہلے تم یوسف کے ساتھ زیادتی کر چکے ہو. تو انہوں نے اپنے ان جذبات کا اظہار کیا. فلن ابرح الارض، تو میں ہرگز یہاں سے نہیں جاؤں گا. I won't leave this place حتیٰ یاذن لی ابی، یہاں تک کہ یا تو میرے والد صاحب مجھے اجازت دیں اور کہیں کہ نہیں ٹھیک ہے تم نے اپنا وعدہ پورا کر لیا تم آ جاؤ، او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے لیے فیصلہ کرے. معلوم یہ ہوتا ہے، دیکھیے یہی وہ چیز ہے جو میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ بعض اوقات جنرلائز کرتے ہیں، یہ جو نا یہ والا گروہ سارا ہی غلط ہے اور سارے ہی پیڑے نے. نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا. ایک گروپ میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ یہ امپاسبل ہے کہ کسی ایک بڑے گروپ میں لیٹ سے 1,00,000 لوگوں میں سارے ہی نیک ہیں اور ایک اور 1,00,000 کا گروپ ہے وہ سارے ہی بد ہیں. اٹس امپاسبل. خدا تعالیٰ نے جو انسانوں کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں، انڈیپینڈنس رکھی ہیں، اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں، بہت اچھے بھی ہوتے ہیں، درمیانے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، بہت برے بھی ہوتے ہیں. سو یہ ایک ریلیٹیولی نیک آدمی تھے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یعنی اگر وہ اس نے میرے بارے میں فیصلہ کر لیا تو بس ٹھیک ہے، بس فیصلہ ہو گیا، لیکن میں ایسے نہیں جاؤں گا. I'm not going to go. ارجعوا الی ابیکم، انہوں نے کہا کہ تم جاؤ اپنے والد صاحب کے پاس. فقولوا، پھر کہو، یا ابانا، ابا جان، ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، بنیامین نے چوری کی ہے. وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم نہیں گواہی دیتے کسی بات کی سوائے اس کے کہ جو ہم جانتے ہیں. وما کننا للغیب حافظین، اور غیب کو تو ہم نہیں جانتے، غیب کی تو ہم نگہبانی نہیں کر سکتے. یہ ہمارے سامنے ہوا ہے، دس از واٹ دا ٹروتھ از. سو یہ انہوں نے یہودا نے دوسروں کو کہا کہ دیکھو تم جاؤ اور والد صاحب کو یہ کہہ دو، سیدھی طرح کہہ دو کہ بھائی یہ ہو گیا ہے، انفارچونیٹلی واٹ کین وی ڈو اباؤٹ اٹ، ہم کیا کر سکتے ہیں. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اور آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیں جہاں ہم رہے ہیں. یعنی یہ بھی گویا کہ یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جا کے تم ان کے سامنے بات بیان کرو. وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اس قافلے سے پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں. یعنی اور بھی تو لوگ ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے بھی یہ انسیڈنٹ دیکھا ہے، ان کو بھی معلوم ہے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم بالکل سچے ہیں. اب یہ وہ قرآن مجید میں جو سٹوری ہے نا، جو سٹوری ٹیلنگ کا جو انداز ہے، I'm sure اور لوگ بھی ایسے کرتے ہوں گے، مگر کیا بات ہے جو قرآن اس کو جس طرح سے کرتا ہے. یہ سب جو بات ہو رہی ہے اب تک، یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہودا ان 10 بھائیوں میں سے ایک بھائی کا ڈائلاگ ہے جس نے کہا کہ میں نہیں جا رہا، مگر تم جاؤ والد صاحب کے پاس اور تم ان کے پاس جا کے تو یہ ساری کہانی سنا دو اور یہ سارے شواہد آرگومنٹس پیش کر دو. اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ اگلی آیت کہتی ہے قال بل سولت لکم انفسکم امرا، انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ تمہارے دل نے تمہارے لیے ایک بات بنا لی ہے. یعنی ساری درمیان کی ڈیٹیلز کو اومٹ کر دیا گیا. ادھر یہودا نے یہ بات کہی، آبویسلی اس کے بعد انہوں نے ٹریول کیا، پھر وہ والد صاحب کے پاس گئے، پھر انہوں نے ان کے سامنے ساری بات کی.
لیکن اس سارے کو omit کر کے والد صاحب کا رسپانس بیان کیا گیا. یہ جو طریقہ ہے قرآن کا اسٹوری میں، یہ کئی جگہ نظر آتا ہے، اینڈ اٹ از بریلینٹ. ایسا لگتا ہے کہ ایک سین سے دوسرا سین ایسے ملا ہوا ہے، ایسے فلو کر رہا ہے، کہ انہوں نے بات ختم کی کہ یہ تم جا کے مشورہ دو، اور ادھر یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. واٹ یو آر سیئنگ، جو کچھ تم کہہ رہے وہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے دل نے تمہارے لیے ایک بات بنا لی. یعقوب علیہ السلام نے یہ بات جو کہی تو اس کی وجہ تھی کہ بنیامین نے واقعی چوری کی ہے. یعنی تم جانتے نہیں ان کو، ایک عرصے وہ تمہارے ساتھ رہے ہیں، کب انہوں نے کوئی چوری کی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں یہ کیوں خیال نہیں ہوا کہ یہ غلط فہمی ہو گئی ہے؟ تم نے ان کے کیس کو فائٹ کیوں نہیں کیا؟ والد صاحب نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. میں نہیں مانتا. اور یہ واقعی یہ بات صحیح ہے کہ بندہ مطلب ایک کیریکٹر والا آدمی ہوتا ہے. آپ مطلب ایک آدمی جس کی ایک پرسنالٹی، ایک کیریکٹر، ایک ٹریک ریکارڈ ہے، اور آپ اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی؟ یعنی وہ کبھی زندگی میں ان کے ساتھ اتنا رہے ہیں، انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی، اور یعقوب علیہ السلام جیسے والد وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ تم نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے. فصبر جمیل. تو اب میرے پاس صبر جمیل کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. میں تو صبر جمیل ہی کروں گا، یہی میرے لیے بہتر ہے. یاد ہے، یہ وہی بات ہے جو انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ اطلاع ملنے پر کہی کہ جب ان کے بھائیوں نے روتے ہوئے جھوٹ موٹ کا آنسو بہاتے ہوئے اور خون کے دھبے ان کی قمیص پر لے کے آ گئے اور کہا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا ہے، تب بھی انہوں نے یہ کہا کہ میں صبر جمیل ہی کروں گا، اور اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں. عسى اللہ ان امید ہے اللہ سے کہ وہ میرے پاس لے آئے گا ان سب کو. انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے. سب کو، یوسف علیہ السلام، بنیامین، یہودا، 3 تھے نا تو جمع ہو گئے. عربی میں 2 جمع نہیں ہوتے بلکہ 3 جمع ہوتے ہیں، 2 تو تثنیہ ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ ان سب کو لے آئے گا، یقیناً وہی جاننے والا، حکمت والا ہے. یہ کیوں کہا یعقوب علیہ السلام نے؟ بھائی اس لیے کہا کہ وہ جو انہوں نے یوسف علیہ السلام نے خواب سنایا تھا، اس خواب میں تو کچھ اور تھا. اس میں تو خوشخبری تھی، اس میں تو 11 ستارے اور چاند اور سورج ان کے آگے جھک رہے تھے، اور اس کی جو تعبیر تھی وہ آگے چل کے حقیقت پوری ہونی تھی، اس کو حقیقت میں ڈھلنا تھا. یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے یہی ان کو بتایا تھا یوسف علیہ السلام کو کہ اللہ تمہیں اپنے علم میں سے نوازے گا اور تمہیں باتوں کی حقیقت بتائے گا. تو درمیان میں آزمائشیں آتی ہیں، گھٹیا لوگوں کے کام ہوتے ہیں، وہ بھی کچھ کرتے ہیں. ادھر ایک عورت مل گئی، اس نے ان کے اوپر الزامات لگائے، عورتیں شامل ہو گئیں. اس سے پہلے بھائیوں نے حرکتیں کی، لیکن خدا کا فیصلہ کیا بدل سکتا ہے؟ نہیں. تو حضرت یعقوب کو اس کی پوری توقع، پوری امید تھی. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اور وہ ان سے الگ ہوئے. وقال، اور انہوں نے کہا، یا اسفا، ہائے افسوس، علی یوسف، یوسف پر. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اور ان کی آنکھیں، نگاہیں سفید ہو گئی، من الحزن، غم کی وجہ سے. فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ گھٹا جا رہا تھا. یعنی یہ بات سن کے کہ
بنیامین بھی وہاں رہ گئے ہیں، یوسف علیہ السلام اس سے پہلے ہی منظر سے غائب ہو چکے تھے۔ ایک جانب انہیں اللہ سے پوری امید تھی کہ وہ ان کو دوبارہ مل جائیں گے، اور دوسری جانب یہ پریشان کن تکلیف دہ خبریں ان کو مل رہی تھیں، تو یہ سب کچھ مل کر ان کو بہت پریشان کر رہی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں اللہ کے وعدے پر امید نہیں تھی، مگر بہرحال پریشانی تو تھی۔ یعنی یہ کیا ہو رہا ہے آفٹر آل، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ سو انہوں نے ان کے سامنے نہیں بلکہ مڑے اور الگ سے انہوں نے کہا کہ ہائے یوسف، اور روتے روتے ان کی آنکھیں کی جو وہ ریڈنس ہوتی ہے وہ غائب ہو گئی اور بس سفیدی رہ گئی۔ قالوا تاللہ، بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، تفتؤ تذکروا یوسف، آپ تو یوسف ہی کو یاد کیے جائیں گے، حتیٰ تکونا حردن، یہاں تک کہ آپ ہلاک ہو جائیں، او تکونا من الحالکین، حتیٰ تکونا حردن، یہاں تک کہ آپ اپنے آپ کو بالکل ہی گھلا دیں، او تکونا من الحالکین، یا پھر ہلاک ہونے والوں میں ہو جائیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی ہم نے تو یوسف کو نگاہوں سے ہٹایا تھا، جیسا کہ شروع میں آیا، تاکہ ہماری پوزیشن ٹھیک ہو جائے، ہماری ہی طرف توجہ ہو، ہمارے حالات بہتر ہو جائیں، یہ ہماری پلاننگ تھی۔ یہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ یوسف غائب بھی ہوں گے تو دل میں یوسف ہی سمائے رہیں گے، انہی کی یاد رہے گی۔ تو فرمایا کہ اللہ کی قسم، آپ تو یوسف کا ذکر کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ آپ اپنے آپ کو بالکل ضائع کر دیں، گھلا دیں، یا آپ ہلاک ہو جائیں۔ قال انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، فرمایا یعقوب علیہ السلام نے کہ میں تو اپنا غم اور اپنا شکوہ اللہ ہی سے کرتا ہوں، یعنی میں کسی اور کے سامنے تو نہیں کر رہا، میں تو اپنے رب کے سامنے کر رہا ہوں، اور ایسا ہی بندہ مومن کو کرنا چاہیے، اسی کو یاد کرنا چاہیے، اسی سے دعا کرنی چاہیے، اسی سے معافی مانگنی چاہیے، اور اسی سے گلہ کرنا چاہیے۔ وہی سب سے بہتر کارساز، مولا، سہارا دینے والا ہے، تو اس سے بات کرنی چاہیے۔ یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، اور یہی سب سے صحیح راستہ ہے۔ وَاعْلَمُوا مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں جانتا ہوں اللہ کے ہاں سے وہ بات جو تم نہیں جانتے، یعنی مجھے یہ معلوم ہے کہ ہو نہ ہو یوسف واپس آئیں گے، یہ میرے رب کی طرف سے مجھے واضح اشارہ ہوا ہے، مگر میں غمگین تو ہوں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو ایک جانب اطمینان ہوتا ہے کہ حالات ٹھیک ہوں گے، مگر درمیان میں جو پریشان کن جو ایک پروسیس ہے وہ اپنی جگہ پر ہوتا ہے کہ یہ واٹس گوئنگ آن، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ سو یہ کیفیت ہے کہ جو یعقوب علیہ السلام پر گزر رہی تھی۔ یا بنی، یا انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹو، اذهبوا، جاؤ، فتحسسوا من یوسف و اخیہ، اور ڈھونڈو، تلاش کرو یوسف اور اس کے بھائی کو، ان کی ٹوہ میں لگو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے تو صرف انکار کرنے والے ہی مایوس ہوتے ہیں۔ جو انکار کرتا ہے اللہ کے دین کا، اللہ کے پیغام کا، اللہ کا، آخرت کا، وہ مایوس ہوتا ہے، کیونکہ اس کو تو امید ہی نہیں ہے۔ اللہ تو اس کے
نقشے میں، اس کی اسکیم میں ہے ہی نہیں. لیکن جو اللہ کو مانتا ہے اسے تو اللہ سے امید ہوتی ہے. اور یہ امید کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ ہے کہ جو اصل کنٹرولر ہے، اللہ ہے کہ جو فیصلے کرتا ہے. یہ تو سب امتحان ہے، آزمائشیں ہیں. اینڈ سیکنڈلی، ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی تبدیلیاں آتی ہیں. آج کوئی کچھ ہے، کل کچھ اور ہوگا. کل جو تھے وہ آج وہ نہیں ہیں. انسان ہم جو آج سے کچھ عرصے پہلے تھے اب ہم وہ نہیں ہیں. آنیسٹلی ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی سٹوری سنانا شروع کر دے تو معلوم نہیں کہاں سے شروع ہوئے، کہاں تک پہنچے، آگے کہاں جانا ہے. تو فرمایا کہ یہ تو کافر لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. فلما دخلوا علیہ، تو کیا ہوا کہ پھر وہ روانہ ہوئے. نیکسٹ ٹائم ظاہر ہے پھر ان کو غلے کے لیے جانا تھا. تو جب وہ داخل ہوئے ان کے سامنے، یعنی یوسف علیہ السلام کے سامنے، قالوا یا ایھا العزیز، انہوں نے کہا کہ اے عزیز، اے معزز انسان، معزز آفیشل. معلوم ہوتا ہے عزیز وہاں کے سینئر آفیشلز کا ٹائٹل تھا، جو اس شخص کا بھی تھا کہ جس کے گھر میں ابتدا میں یوسف علیہ السلام رہے. یا ایھا العزیز مسنا و اہلنا الضر، ہمارے گھر والے بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہیں. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم ایک پونجی لے کے آئے ہیں بڑی آرڈنری، بڑی حقیر سی. فاوفی لنا الکیل، سو قیمت جو ہم ادا کرنے والے ہیں وہ بہت تھوڑی ہے، مگر آپ ہمیں غلہ پورا دیجیے. تھوڑی سی قیمت اور باقی وتصدق علینا، آپ ہم پر خیرات کیجیے. ان اللہ، یقیناً اللہ، یجزی المتصدقین، خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. میرے آرڈنری اوپینین میں یہ اسٹوری کا کلائمیکس ہے. دس از ایبسلیوٹلی امیزنگ. آپ امیجن کیجئے، ہاتھ اٹھا کے مانگ رہے ہیں وہ بھائی اپنے اس بھائی سے جس کو اٹھا کے انہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا. اللہ اکبر. دنیا میں انسان اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے جب اس کے سامنے ایک حیثیت ہوتی ہے، اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، دوسرا اس کے آگے چھوٹا لگ رہا ہوتا ہے تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتا ہے. یہ بھول جاتا ہے کہ ایک اوپر ہے، وہ ہے کہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سو یہ جو اللہ تعالیٰ یہ کام کرتے ہیں نا، یہ کمال ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو اٹھا کے کنویں میں پھینکا تھا، وہ آج ان کے سامنے لٹرلی بھیک مانگ رہے ہیں. مائی گڈنس، اٹس امیزنگ، اٹس اسٹننگ. ہم پر صدقہ کر دے، خیرات کر دے. اللہ خیرات کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے جو تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا؟ اذ انتم جاہلون، جب تم یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا. اذ انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے. ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بھی اس وقت یہ محسوس ہوا کہ دس از دا ہائٹ آف اٹ. یہ مجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں. تو پہلے تو انہوں نے دبا دیا تھا، اب شاید موقع آ گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے جو تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا. تو
انہوں نے کہا کہ قالو، انہوں نے کہا کہ انک لانت یوسف، انہوں نے کہا کہ کیا تم ہی یوسف ہو؟ ایک تو آئی ایم شیور کہ وہ پہلے بھی سوچتے ہوں گے کہ بھائی یہ چکر کیا ہے، کچھ شکل تو ملتی ہے، آئی ایم شیور کچھ کنفیوز تو ہوں گے۔ دوسرا، والد صاحب نے اتنے کانفیڈنٹلی یہ لائن رکھی ہوئی تھی کہ یوسف کو ملنا ہے، اور یہ نصیحت کر کے بھیجا تھا کہ تم ڈھونڈو ان کو۔ تو جب بالآخر یوسف علیہ السلام نے یہ سوال پوچھا تو ظاہر ہے کہ بالکل بات آبویس ہو گئی کہ ہو نہ ہو یہ یوسف ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ قال انا یوسف، ہاں میں یوسف، وہذا اخی، اور یہ میرے بھائی۔ بھائی کو خاص طور پر وہ ہمیشہ ساتھ رکھنے کی کوشش کرتے، ان کو سپورٹ دینے کے لیے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، یعنی اس سارے عرصے میں جن مشکلات، اتار چڑھاؤ سے ہم گزرے ہیں، اللہ نے ہم کو سنبھالے رکھا۔ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ سورہ یوسف، آئی مین اٹس اے بریلینٹ سورہ، صرف اس لیے نہیں کہ اس کی جو سٹوری ہے وہ لاجواب سٹوری ہے، اور جس طرح سے خدا تعالیٰ نے نریٹ کی ہے، بندہ بشر تو نریٹ کر ہی نہیں سکتا، بٹ آلسو بیکاز اس میں جو دا لیسنس ٹو بی ڈران، جو ہمیں سبق ملتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ انہ من یتقی ویصبر، بات یہ ہے کہ من یتقی ویصبر، جو تقوی اختیار کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا اور ثابت قدم رہے گا، تو ان کا اجر ان کو لازماً ملتا ہے۔ کیوں؟ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اس لیے کہ اللہ خوبی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یہ اصل میں وہ نتیجہ ہے کہ جو بیان ہوا ہے اس سٹوری میں، کہ دیکھو زندگی میں بہت نشیب و فراز آتے ہیں، کبھی انسان اونچا ہوتا ہے، کبھی انسان نیچا ہوتا ہے، لیکن جو انسان ثابت قدمی دکھاتا ہے اور ثابت قدمی دکھاتے ہوئے اللہ سے ڈرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ دنیا میں بھی وہ ان کو سرخرو ہونے کے نشانیاں، امکانات، موقع دکھا دیتا ہے، تو آخرت میں تو بہرحال ان کا اجر ہے ہی محفوظ۔ قالو، انہوں نے کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ نے تم کو ہم پر برتری دی، اللہ نے تم کو ہم پر سپیریئر کیا، تم ہم سے آگے نکل گئے، تم اللہ کی نگاہ میں بہت بڑھ گئے۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم ہی ہیں کہ جو خطا کار تھے، یعنی ہم سے ہی کوتاہیاں ہوئیں، ہم سے ہی قصور ہوئے، یعنی بالآخر ظاہر ہے کہ اب اس کے بعد کیا ہو سکتا تھا، وہ بالکل ایکسپوز بھی ہو گئے، شرمندہ ہو گئے۔ جو جس اللہ کے بندے کے ساتھ انہوں نے اتنی زیادتیاں کیں، وہ ان کو اتنا نواز رہا ہے، وہ ان پر اتنی مہربانیاں کر رہا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ خیر تھی۔ بعض لوگ نہایت کمینے ہوتے ہیں، وہ دوسرا آدمی ان کے اوپر احسان کرے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں ابھی خیر باقی تھی۔ ان کے اس جملے پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں، یغفر اللہ لکم،
اللہ تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ اس سٹوری کا ایک اور کمال فیچر ہے، ایبسلیوٹلی آؤٹ اسٹینڈنگ، کہ یہ سورہ نازل ہوئی مکے میں اس موقع پر کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی یوسف علیہ السلام کی طرح ستائے جا رہے تھے، مشکلات میں مبتلا تھے، اور قریش کے سردار یوسف علیہ السلام کی بھائیوں کی طرح ان پر ظلم زیادتی کر رہے تھے، ان سے حسد میں مبتلا تھے۔ یہی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، لیکن اللہ بالآخر اپنے بندوں کو سرخرو کرتا ہے، تو یہ سرخرو ہوئے، وہاں حضور سرخرو ہوئے۔ سو اس سٹوری میں گویا کہ خوشخبری سنائی گئی ہے مسلمانوں کو کہ دیکھو یہ دن ختم ہونے والے ہیں، ہم تم کو یوسف کی کہانی سنا رہے ہیں جن کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا، لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی کی، اور انجام کار کے لحاظ سے وہی تھے کہ جو کامیاب ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب مکے والے، مکے کے سردار ابو سفیان وغیرہ اکٹھے ہوئے، تو حضور نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اخن کریم، ابن اخن کریم، آپ ایک بہت ہی اعلیٰ ظرف کے انسان ہیں، بھائی ہیں ہمارے، اور ایک نہایت اعلیٰ ظرف کے بھائی کے بیٹے ہیں، تو ہمیں آپ سے اچھی امید ہے۔ کمال ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو ستایا، اتنا ستایا کہ آپ شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کن فتح آپ کو دی۔ تو کوئی گرا ہوا ہو، کمینہ انسان ہو، تو کہیے آؤ ہاں ذرا میں تم سے بدلے لیتا ہوں، اچھے بھی، سچے بھی، جھوٹے بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا، اور یہی آیت پڑھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں، انتم الطلقاء، تم آزاد ہو۔ یہ طریقہ پیغمبری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کیا، یوسف علیہ السلام نے بھی یہ کیا، ان کو یہ بات بتائی۔ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ پیغمبروں کی جو صفات ہوتی ہیں بے پناہ ہوتی ہیں، وہ صادق، امین، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، ان کے گفتگو میں نرمی ہوتی ہے، وہ لوگوں کا بھلا چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مگر صفات، کوالٹیز میں سے ایک سب سے بڑی کوالٹی جو ڈسٹنگوش کرتی ہے ایک اعلیٰ انسان کو ایک آرڈنری انسان سے، وہ ہے میگنینمٹی، درگزر، معاف کرنا۔ سو یہ ظاہر ہے کہ اس سٹوری کے بالکل کلائمیکس کے موقع پر یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے ان بھائیوں کو کہ جنہوں نے زندگی بھر ان کے لیے تکالیف کی کوشش کی، اذهبوا بقمیصی ھذا، اور پھر یہ کہا کہ تم لے جاؤ میری اس قمیص کو، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، اور ڈال دو اس کو میرے والد کے چہرے پر،
یاتی بصیرا، وہ دیکھنے والے بن جائیں گے، ان کی بینائی لوٹ جائے گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب اپنے فیملی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ واپس آؤ، یہاں آ جاؤ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اب تم کو وہاں نہیں رہنا، مجھے اللہ نے یہاں اقتدار دیا ہے، ہمارے پاس سہولتیں موجود ہیں، اب تم لوگوں کو وہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اس کو بھول جاؤ، اب آئندہ تم یہاں آؤ گے۔ اس میں جو انہوں نے بات کی وہ یہ ہے کہ تم یہ میری قمیص لے جاؤ، اور اس کے نتیجے میں والد صاحب کی بینائی لوٹ آئے گی۔ اس کی کیا وجہ ہے یہ آنیسٹلی ایکسپلین نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ یہ معاملہ ہے دو عظیم انسانوں کا، نہایت پاک پارسا، متقی، پرہیزگار، اللہ والے، ان میں سے ایک باپ ہیں، دوسرے بیٹے ہیں۔ باپ بیٹے کے غم میں اتنے زیادہ گھل گئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ یہ غم کی وجہ سے ان کی دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ یہ وہ عام آپ کا یہ بلائنڈنس کی جو وجوہات ہیں وہ نہیں تھیں۔ جب یوسف علیہ السلام کا کرتا جس کو وہ پہنتے تھے والد صاحب کو اس نے ٹچ کیا تو آئی کانٹ ایکسپلین کیا ہوا، مگر کچھ ایسا ان کا کرنٹ منتقل ہوا، ایسے جذبات ان تک پہنچے کہ وہ امید، وہ حوصلہ، وہ خوشخبری، اس نے ان کے اندر گویا کہ ایک نئی زندگی کی لہر دوڑا دی، اور وہ جو غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں متاثر ہوئی تھیں وہ ختم ہو گیا، اور وہ بینائی کے ساتھ دوبارہ دیکھنے لگے۔ یہ اب آگے چل کے ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ میں آج کی آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں۔ ہم نے آج آیت نمبر 77 سے سبق شروع کیا تھا۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ قالو، یوسف کے بھائیوں نے کہا جب بنیامین کے بظاہر چوری پکڑی گئی، انہوں نے کہا ان یسرق، اگر انہوں نے چوری کی ہے تو کوئی ایسی تعجب کی سرپرائزنگ بات نہیں ہے، فقط سرق اخ لہ من قبل، اس لیے کہ ان کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی ہوئی ہے۔ سو یہ جو ہے نا، یہ فیملی ایسی ہی ہے۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، تو obviously وہ یوسف علیہ السلام کی بات کر رہے تھے، یوسف نے اس کو چھپایا اپنے دل میں، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور ان پر ظاہر نہیں کیا۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، مگر دل میں انہوں نے کہا کہ تم بہت برے لوگ ہو۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم بیان کر رہے ہو کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، یا ایھا العزیز، اے عزیز۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جس کو وہ اتنے عزت کے ساتھ پکار رہے ہیں اسی کے بارے میں انہوں نے الزام لگایا ہے اور ان کو معلوم بھی نہیں۔ یہ بھی بڑی بڑی شرمندگی کی بات تھی ان کے لیے۔ اے عزیز، ان لہ ابا شیخا کبیرا، ان کا ایک بوڑھا باپ ہے، فخذ احدنا مکانہ، تو ہم میں کسی ایک کو روک لو ان کی جگہ پر، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو بہت نیک آدمی دیکھ رہے ہیں۔ قالا، فرمایا یوسف علیہ السلام نے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم روکیں کسی اور کو سوائے اس کے کہ ہم نے پایا اپنا سامان جس کے پاس۔ انا اذا لظالمون، ہم اس صورت میں ظالم ہوں گے،
زیادتی کرنے والے ہوں گے۔ فلما استیئسوا منہ، پھر جب وہ اس سے مایوس ہو گئے، خلصوا نجیہ، تو وہ الگ ہو گئے مشورہ کرنے کے لیے۔ قال کبیرہم، ان میں سے جو بڑا تھا اس نے کہا، الم تعلموا، کیا تم نہیں جانتے، ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا، کہ تمہارے والد صاحب نے تم سے عہد لیا، من اللہ، اللہ کے نام پر، ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور جو اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں کر چکے ہو، فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی، تو میں تو ہرگز نہیں یہاں سے ہلوں گا سوائے اس کے کہ میرے والد صاحب بھی مجھ کو اجازت دیں اس کی، او یحکم اللہ، یا اللہ فیصلہ کر لے لی میرے بارے میں، وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، لے جاؤ تم اپنے والد کے پاس، فقولوا، پھر کہو، یا ابانا، ابا جان، ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کی، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم نہیں گواہی دے رہے سوائے اس بات کی کہ جس کو ہم جانتے ہیں، وما کننا للغیب حافظین، اور ہم غیب کی نگہبان نہیں ہیں، باقی کیا چیزیں ہیں ہم نہیں جانتے، یہ ایک ریالٹی جو ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ واسأل القریۃ التی کننا فیہا، اور آپ اس بستی سے پوچھ لیں جس میں ہم ابھی تھے، جہاں سے کہ ہم آ رہے ہیں، والعیر التی اقبلنا فیہا، اور اس قافلے سے پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے ہیں۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، یہ سنا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک چیز گڑھ لی ہے، فَصَبْرٌ جمیل، تو میرے پاس تو اب اچھے طریقے سے صبر کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی میں واویلا نہیں بچاؤں گا، میں پورے ہمت کے ساتھ صبر کروں گا۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، کیا خبر کہ لے آئے میرے پاس ان سب کو اللہ، انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً وہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ وتولی عنہم، اور وہ ان سے مڑے، وقال، اور کہا، یا اسفا، ہائے افسوس، علی یوسف، یوسف پر، وابیضت عیناہ، اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، من الحزن، غم سے رو رو کے، فہو کظیم، اور وہ گھٹے جا رہے تھے۔ قالوا تاللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، یعنی بھائیوں نے کہا، تفتو تذکر یوسف، آپ تو یوسف کا ذکر کرنا بند کریں گے ہی نہیں، حتیٰ تکون حردن، یہاں تک کہ آپ اپنے آپ کو گھلا دیں، او تکون من الخالقین، یا آپ ہلاک ہو جائیں۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے غم کا اور اپنے شکوے کا اللہ ہی سے ذکر کرتا ہوں، اسی کے سامنے کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یا بنیا، اے بیٹو، اذهبوا، جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، اور کھوج لگاؤ، ڈھونڈو یوسف اور اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہوتا، الا القوم الکافرون، سوائے کافروں کے، جان بوجھ کر انکار کرنے والوں کے۔ فلما دخلوا علیہ، پھر جب وہ ان کے پاس پہنچے اور قریب آئے ان کے، یعنی یوسف علیہ السلام کے، قالوا، انہوں نے کہا، یا ایھا العزیز، اے عزیز، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی مشکل پہنچی ہے، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم لائے ہیں ایک بہت ہی حقیر، کم پونجی پیمنٹ کے لیے، ویلیو، فاوفی لنا الکیل، تو ہمیں آپ دیجئے پورا غلہ، وتصدق علینا، اور
ہم کو خیرات کیجیے. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے، ضرور بدلہ دیتا ہے. قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ وانتم جاہلون، یوسف علیہ السلام نے پوچھا اس موقع پر، تمہیں کیا معلوم ہے کہ کیا تم نے کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جب تم جاہل تھے؟ قالوا ائنک لانت یوسف، انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، کہا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں. وہذا اخی، اور یہ میرے بھائی ہیں. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا. انہ من یتقی ویصبر، اور حقیقت یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور تکلیف مشکل میں ثابت قدم رہتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ بہترین رویہ اختیار کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا. قالوا تاللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ کو ترجیح دی ہم پر، آپ کو بڑائی دی، برتری دی ہم پر. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم قصوروار تھے، ہم نے غلطی کی تھی. قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، انہوں نے کہا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں. یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے. وہو ارحم الراحمین، اور وہ رحم کرنے والوں میں بہترین رحم کرنے والا ہے. اذهبوا بقمیصی ھذا، جاؤ میری اس قمیص کے ساتھ. فالقوہ، پھر ڈال دو اس کو ان پر، یعنی والد صاحب پر، یعقوب علیہ السلام پر. علی وجہ ابی، فالقوہ علی وجہ ابی، تو ڈال دو اس کو میرے والد کے چہرے پر. یاتی بصیرہ، وہ دیکھنے والے بن جائیں گے، ان کی بینائی لوٹ آئے گی. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب واپس آؤ میرے پاس اس کے بعد سارے کے سارے، یعنی پورے کا پورا خاندان میرے پاس واپس آ جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اب ایک ایک کر کے اگر سوال ہے تو ان میوٹ کر کے سوال کیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ نے تفصیل کرتے ہوئے تھوڑا سا جھوٹ کے بارے میں آپ نے بتایا اور کی صورت بتائی. ڈاکٹر صاحب، میں نے کافی دفعہ اس مسئلے پر ایک پوسٹ پڑھی ہے جو I'm not sure کہ حدیث یا کسی بڑے ہمارے امام کی یہ کوئی فقہی ایکسپلینیشن ہے جس میں وہ کچھ ایکسیپشنز دیتے ہیں جہاں پہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، اور 2-3 طرح سے دیتے ہیں. کائنڈلی تھوڑا سا اگر آپ گائڈ کر دیں. ایک تو اس میں سے ہے کہ آپ اپنے 2 بھائیوں میں جھگڑا ہے تو ان کو صلح کرانے کے لیے اگر آپ کو کہیں پر جھوٹ بولنا پڑ جائے. اور ایک تو فنی سی ہے کہ ہسبینڈ اپنی وائف کی ایگزیجریٹ کر کے تعریف کر سکتا ہے. اور لاسٹ ڈاکٹر صاحب جو کنفیوزنگ ہے کہ جو ظلم سے بچنے کے لیے، سپوزنگ کہ کوئی ایسی صورتحال ہے کوئی آپ سے پناہ مانگتا ہے اور وہ کوئی ظالم اس کی جان کے در پہ ہیں اور وہ آپ تک پہنچ جاتے ہیں اور آپ سے اس شخص کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہے، تو کیا اس صورت میں بھی کوئی اوریا ٹائپ کی کوئی چیز ہمیں ڈراپ کرنی پڑے گی یا ہم ویسے بھی جھوٹ بول سکتے ہیں ان سچویشنز میں؟ کائنڈلی بتا دیں پلیز. ابھی تو یہ غنیمت ہوا کہ آپ نے سوال میں یہ بات ایڈ نہیں کی کہ میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے تھے. یہ تو باقاعدہ حدیث کا حوالہ دے کے لوگ بیان کرتے ہیں. یہی ٹریجڈی ہے اصل میں، اس کے بعد میں نے پہلے بھی گزارش کی، نیک لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور بڑے اطمینان، خلوص اور اللہ معاف کرے دینداری کے ساتھ بولتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کا بھرم ختم ہو جاتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے مستقل لوگ جھوٹ بولتے ہیں،
اور انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. بلکہ سچی بات ہے کہ ان کو جب یہ بتایا جائے کہ نہیں جی جھوٹ نہیں بولا جا سکتا تو وہ زیر لب مسکراتے ہیں کہ یہ دیکھو کیا بیوقوف آدمی. اصل بات یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولا جا سکتا انڈر اینی سرکمسٹانسز. البتہ بعض صورتوں میں توریہ اختیار کیا جا سکتا ہے. توریہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جو صحیح ہے، جو درست ہے، مگر وہ آپ دیتے ہیں ایسے کہ سننے والے کو اس سے کچھ اور بات سمجھ میں آتی ہے، وہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے. میں ایک تو اسی سورہ مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو نہیں دیں گے سوائے، ہم تو نہیں رکھیں گے اپنے پاس سوائے اس کے کہ جس کے پاس مال پایا گیا. چوری نہیں کہا، بالکل صحیح سٹیٹمنٹ دی. دوسری بات میں نے اب حضرت ابو بکر کی بتائی. اس کی اور بھی مثالیں ہیں. بڑی انٹرسٹنگ مثال اس کی بتایا کرتے ہیں لوگ کہ ایک بڑے عالم ہوا کرتے تھے ہندوستان کے، غالباً شیخ الہند. ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ جب تھے مکے میں تو ان کے پیچھے انگریز لگے ہوئے تھے ان کو پکڑنے کے لیے. تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس مسلمان ان کے جاسوس بھی تھے. تو یہ طواف کر رہے تھے اور ان کے پیچھے یہ لوگ بھی جا رہے تھے. تو کسی ایک جاسوس نے پوچھا ان سے، شیخ الہند سے، کہ بھائی وہ کہاں ہیں؟ محمود الحسن دیوبندی نام تھا ان کا. تو انہوں نے کہتے ہیں کہ 2-4 قدم پیچھے ہٹ کے کہا کہ ابھی یہاں تھے. سو یہ بات تو ٹھیک ہے، ابھی بھی یہاں تھے. سو کوئی اس طرح کی چیز کہ جس میں آپ جھوٹ نہ بولیں. ایک تو پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بھی اسی نوعیت کے تھے. جیسے ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے بت توڑ دیے سوائے اس بڑے بت کے، اور ان سے کہا گیا کہ بھائی یہ آپ نے توڑا. ان کہا کہ اس سے پوچھو، یہ سب سے بڑا یہاں موجود ہے. یہ ظاہر ہے کہ احساس دلانے کے لیے تھا ان کو کہ ذرا غور کرو کہ تم مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو. تم ان کو پوچھتے ہو اور ان میں سے بڑا موجود ہے، لیکن تم کہہ رہے ہو کہ وہ تو نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے، تو پھر فائدہ کیا ہوا. یہ احساس دلانے کے لیے تھا. پھر یہ کہ وہ اس سے پہلے جب لوگ جا رہے تھے بستی کو چھوڑ کے کسی میلے میں یا وٹ ایور، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ انی سقیم. لوگوں نے کہا جی، انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں. یعنی انہوں نے کچھ اللہ معاف کرے جھوٹ بولا. نہیں، وہ ایسے نہیں ہے، بلکہ یوں ہے کہ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ انی سقیم. آسمان کی طرف دیکھنے کا مطلب ہے اس زمانے میں گھڑیاں تو تھیں نہیں، بہت لیٹ ہو گیا، آئی ڈونٹ فیل لائک، میں کچھ مزمحل ہوں. اینی وے، یہ ایک پوائنٹ ہے. دوسری بات بالکل آبویس ہے. چاہے 2 بھائیوں کے درمیان دوستی ہو، چاہے میاں بیوی کے درمیان تعلقات ہوں وغیرہ وغیرہ، اس میں جھوٹ بولنے کا کوئی سوال نہیں. ظاہر ہے کہ 2 بھائیوں کے درمیان دوستی ہو تو دوستی کا معاملہ ہو تو یہ تو ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو اچھی باتیں کرتا ہے دوسرا شخص. وہ اچھی باتیں آدمی بیان کر دے، بری باتیں نہ بیان کرے. لیکن آدمی جھوٹ بولے تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر لمٹ کیا ہے. یعنی آپ نے میرے حوالے کر دیا ایک ایسی بات کو، وہ میں ابھی آپ دیکھیں میں بہت بحث کرتا ہوں، لڑتا ہوں لوگوں کے سوال پر کہ جو کہتے ہیں جی کہ تھوڑی بہت شراب جائز ہے، زیادہ ناجائز ہے. تو میں یہ کہتا ہوں یہ بتا دیں کتنی جائز ہے. یعنی 1 لیٹر جائز ہے، 2 لیٹر جائز ہے، آدھا لیٹر جائز ہے. یہ فیصلہ کون کرے گا؟ کتنا جھوٹ بول سکتے ہیں؟ تو لوگ پھر پورے اطمینان کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. ایک دوسری بات بڑی آبویس ہے کہ کسی موقع پر
دو بڑی برائیوں میں سے کسی کمتر برائی کا انتخاب کرنا ہو. یعنی کوئی بیچاری لڑکی بھاگی بھاگی آپ کے گھر کے اندر آئی ہے اور پیچھے سے لوگ درندے اس کے پیچھے ہیں, تو اس موقع پہ آپ اچانک کہیں گے نہیں کوئی نہیں آیا. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو نیکی کا کام کر رہے ہیں, آپ اصل میں ایک بڑی برائی سے روکنے کے لیے ایک چھوٹی برائی کر رہے ہیں. اس پر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. یہ بالکل وہی سٹیٹمنٹ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھوک تمہیں سخت لگی ہوئی ہو نا, نڈھال ہو تم, تو سور کا گوشت کھاؤ یا مردار کھاؤ یا خون یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کھاؤ. تو فمن اضطر غیر باغ ولا عاد, جو کوئی کھائے گا بغیر شوق کے اور بغیر اس کے کہ وہ جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ کھائے, تو اللہ معاف کرنے والا ہے. نیکی کا کام آپ نہیں کر رہے, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یہ ہے جناب. جی جناب, نیکسٹ رافعہ صاحبہ. جی میں ہی کہہ رہا ہوں. ایک تو یہ کمنٹ تھا میرا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اگر آپ کی زندگی خطرے میں ہے, آپ مسلمان ہیں, اگر آپ کو کوئی مارنے لگا ہے اور کہ نہیں آپ کہیں کہ میں ہندو ہوں یا کرسچن ہوں, تو اس میں آپ کو پرمیشن ہے کہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں اور آپ کا ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک تو یہ کمنٹ تھا میرا. اور میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ ایکسیپٹس دعا ایٹ دا ٹائم آف تہجد, اور آپ مغفرت کے لیے مانگیں یا آپ کسی خواہش کے لیے مانگیں, تو is this correct or can one say tahajjud just before start of Fajr? And اس کے بعد میرا question ہے, but I'm not going to ask until other people have asked. دیکھیں, پہلی بات تو آپ نے وہی کی جو میں نے ابھی کی تھی, آپ نے اس کو دہرا دیا ہے. لیکن دہرا دیا ہے تو پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں اس پہ. یہ بات قرآن میں بیان ہوئی ہے سورہ نحل میں کہ جس کسی نے من کفر بعد ایمانہ, جس نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تو وہ جہنم میں جائے گا. درمیان میں ایک ایکسیپشن بیان کی, الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, سوائے اس شخص کے کہ جو مجبور کر دیا گیا مگر اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے. سو کسی موقع پر جب ایک ایکسٹریم صورتحال ہو جائے تو پھر کلمہ کفر کہنا, جھوٹ بولنا, سور کا گوشت کھانا, ہر چیز ہی پھر بادل ناخواستہ ریلکٹنٹلی فار دا ٹائم بینگ وہ اللہ کے ہاں قابل معافی ہے. سو یہ وہ پہلو ہے. تو یہ جو معاملہ ہے یہ تو ظاہر ہے کہ اس پہلو سے ہے. میں نے جواب میں اتنا جوش دکھا دیا کہ وہ دوسرا سوال ذہن سے نکل گیا. آپ کا کیا تھا سوال؟ ایک ہنٹ دیں مجھے. تہجد. ٹھیک ہے. دیکھیے بات میں سمجھ گیا, مجھے یاد آ گیا مجھے. گزارش یہ ہے کہ جو دعا ہے نا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا ہے, اور وہ اصول یہ ہے کہ جب آپ گڑ گڑا کے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو لازماً سنتا ہے. یہ بات کہاں بیان ہوئی ہے؟ یہ بات بیان ہوئی ہے سورہ نمل میں. سورہ نمل ہے سورہ نمبر 27. امن یجیب المضطر اذا دعاہ, بھلا وہ کہ جو سنتا ہے دعا ان کی کہ جو بے قرار ہو کے دعا کرتے ہیں. تو اصل میں جو چیز مطلوب ہے دعا میں وہ ہے بے قراری. آیت نمبر 62 سورہ نمبر 27 ورس 62. یہ اصول ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ بعض جگہیں ہیں اور بعض اوقات ہیں جن میں
یہ کیفیت زیادہ امکان ہے کہ پیدا ہو. ان اوقات میں سے تہجد کا وقت بھی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تہجد کے وقت اٹھے اور نیند سے سخت آپ بھرے ہوئے ہیں اور آپ کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ آپ کیا بول رہے ہیں اور آپ کی دعا سن لی جائے گی. نہیں، دعا سنی جاتی ہے جب انسان دل سے بے چینی بے قراری کے ساتھ کرتا ہے. وہ چاہے ظہر کی وقت بھی کرے تو اس کی انشاءاللہ قبول ہوگی. لیکن کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں نارملی انسان کی دعا زیادہ دل سے نکلتی ہے. کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جیسے اللہ کا گھر بیت اللہ، وہاں زیادہ اس کے دل سے نکلنے کا امکان ہوتا ہے. رہا تہجد کا وقت، وہ یقیناً فجر کی نماز کے وقت کے شروع ہونے سے 1 منٹ پہلے تک ہوتا ہے. یعنی اگر آپ نے اس 1 منٹ پہلے تہجد شروع کر دی تو ظاہر ہے ہم عام طور پر 3 ہی رکعتیں پڑھیں گے تو ہم پڑھ سکتے ہیں. لیکن بہرحال دعا کے لیے، جو دعا کی قبولیت کے لیے جو شرط لازم ہے وہ یہ ہے کہ آپ پورے خلوص دل اور اس کے گہرائی اور تڑپ کے ساتھ مانگیں. جی فاطمہ صاحبہ ان میوٹ کیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. فاطمہ عاصر کا بیٹا بات کر رہا ہوں. سر میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ جو سورہ یوسف کی دعا ہے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ اگر ہم اپنے ماڈرن ٹائم میں پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کرنا چاہیں تو وہ کیسے کریں گے؟ مطلب کہ اس کا کیا ہے لائف کو مصیبت ہیں ہمیں نہیں سکھاتی ہے کہ ان کیسے ٹیکل کرنا ہے. یہ دعا نہیں ہے، یہ تو اصل میں ایک ریالٹی، ایک پالیسی، ایک اپنے اپروچ کا بیان ہے کہ دیکھو میں تمہارے سامنے اپنے حالات کا رونا نہیں روں گا، میں نے اپنا سارا رونا اللہ کے سامنے رونا ہے. وہ ہے جو میری باتیں سنتا ہے، مجھے اس پر بھروسہ ہے، اور میں اپنے غم اور اپنے شکوے اس کے سامنے کروں گا. تو یہ 5000 سال پہلے بھی اتنی ہی ریلیونٹ بات تھی جتنی آج ہے. اس کا کوئی تعلق اینشنٹ ٹائمز یا ماڈرن ٹائم سے نہیں ہے. انسان کے حالات جب مشکل ہوتے ہیں، انسان کا تعلق جب اللہ کے ساتھ گہرا ہوتا ہے تو انسان ان مشکل حالات میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، مانگتا ہے، اور اسی سے شکوہ کرتا ہے کہ اے خدایا یہ تو نے ایسا کیوں کیا. تو اسی سے کرے گا، کسی اور سے نہیں کرے گا. یہ ہے اس کا تعلق. یہ آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے جتنا اس زمانے میں تھا کہ جب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا. میں سوال کروں؟ جی. میں نے یہ سنا ہے کہ شیطان انسان کو مایوس کرتا ہے. ہاؤ ٹرو از دس اسٹیٹمنٹ؟ یہ تو بیان ہوا ہے. ہاؤ ڈو وی اوائڈ دس ہیپننگ؟ دیکھیں، شیطان کا تو کام ہی مایوس کرنا ہے، بلکہ یہ ایک بڑی اسٹرانگ اوپینین ہے کہ اس کا نام ابلیس اسی وجہ سے ہے کہ من ابلسا، جو مایوس کرنے والا ہے اس کو کہیں گے. سو ظاہر ہے کہ شیطان کا وار سب سے مؤثر یہ ہوگا کہ وہ انسان کو یہ کسی طرح سے کنونس کر دے، اس کے دل میں ڈال دے کہ خدا تمہارے بارے میں بودر ہی نہیں کرتا، وہ تمہاری بات سن ہی نہیں رہا. کہاں ہے خدا؟ میں نے بہت سے لوگوں کو سنا ہے کہتے ہوئے بھائی کب آئے گا، فائدہ کیا ہوگا اس جب آئے گا، مجھے تو اس کی ضرورت ابھی ہے. سو وہ مایوسی کے لیے انسان کے دل میں زہر ڈالتا ہے. لیکن یہ بات کبھی نہ بھولیں کہ شیطان جب بھی انسان کے دل میں وسوسہ اندازی کرتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ مؤثر اس وقت ہوتی ہے
جب انسان کا دل اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، جب انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا، جب اس کے ذکر سے اس کا دل معمور ہو، بھرا ہوا ہو، تو پھر شیطان اس دل میں نہیں آ سکتا. یعنی دل میں یا رحمان آئے گا یا شیطان آئے گا. چنانچہ قرآن مجید نے کہا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَن، جو رحمان کے ذکر سے دور ہوتا ہے، نقید لہو شیطانن، تو ہم اس کے ساتھ ایک شیطان کو لگا دیتے ہیں، فہو لہو قرین، تو وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ ان کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ گویا کہ وہ ہدایت پر ہے. یہ ہے اصل میں معاملہ. تو وہ مایوس کرتا ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اس کی مایوسی سے باہر نکلنے کے لیے 2 سٹیپس ہیں. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جب آپ مایوس ہوں، آپ سمجھ لیں کہ یہ شیطان کی کارروائی، کارستانی ہے، اور پھر اللہ کو یاد کریں اور اللہ سے مدد مانگیں. اللہ مدد کرتا ہے. جب اللہ کی مدد آتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. جی شبنم صاحبہ. سر مجھے یہ شیطانوں کے حوالے سے بہت دفعہ یہ کنفیوژن سی آتی ہے ذہن میں کہ ابلیس نے تو چلے خود تکبر کیا یا جو بھی اس کا جرم تھا، اب جو اس کے اب وہ زندہ ہے یا فوت ہو گیا جو بھی اس کی ہے، اب جو بعد میں شیطان ہیں جو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ ہم ساتھ لگا دیتے ہیں انسانوں کے، تو وہ آؤٹ آف دیئر فری ول وہ کیسے شیطان ہے؟ اگر وہ پیدا ہی شیطان ہوئے ہیں تو اس میں ان کا اپنا کیا رول ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کیسے شیطان ہے؟ یہ تھوڑا سا پلیز کر کے بتا دیں. دیکھیں، اس کو یوں سمجھیے کہ اس کو ایسے سمجھیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ ہے کہ انسان کو اس دنیا کی زندگی کے امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے شیطان کا مقابلہ کرتے ہوئے صحیح راستے کو اختیار کرنا ہے، اور تب جا کے وہ جنت پائے گا. یہ خدا کا فیصلہ ہے. اس فیصلے کی ایک مینیفیسٹیشن فار ایگزامپل حج ہے کہ حج میں ہم جاتے ہیں، اور سارا حج ایسے ہی ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ہم جاتے ہیں اور اللہ کے گھر میں جا کر اللہ کے سامنے کمٹمنٹ کر کے پوری مسلمان فوج کے ساتھ مل کے ہم شیطان کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس کو مات دے کے آتے ہیں، اور یوں ہم گویا کہ اس وقت جنت کے مستحق بنتے ہیں فار ایز لانگ ایز ہم اپنے اس کمٹمنٹ پر قائم رہتے ہیں. اب رہا یہ سوال کہ یہ ہوتا کیسے ہے. دیکھیں، اللہ نے تو یہ کرنا ہے. اب اللہ کے کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ کوئی مخلوق اپوائنٹ کر دے کہ بھائی تم نے یہ کام کرنا ہے، یو ڈونٹ ہیو اے چوائس. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ان انسانوں کو، یہاں انسان تو زیر بحث نہیں ہے، ان جنات کو کہ جو آؤٹ آف دیئر اون فری ول وہ شیطان بن گئے، یعنی وہ گمراہی میں ایسے مبتلا ہو گئے ہیں کہ اب گمراہی کو پھیلانا ان کا مشن بن گیا ہے، یہ اپنے چوائس سے، تو ان کو بھی اس طرف لے جاتا ہے ایسے مراد یہ کہ حالات ایسے بنا دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ایسے انسانوں کی طرف جاتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے انسانوں کو مارنا ہے. ہر انسان کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے. موت کے کئی امکانات ہیں، ہارٹ اٹیک، کینسر، حادثہ، کورونا وائرس، ڈوب جانا ایٹسیٹرا، اور قتل. تو اب یہ جو قتل ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک بندہ اپنی آزادانہ مرضی سے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے فلاں بندے کو مارنا ہے. اس بندے کے مرنے کا وقت ہوگا تو وہ مارنے میں کامیاب ہو جائے گا.
نہیں ہوگا تو نہیں کامیاب ہوگا. تو کچھ شیاطین کے معاملے میں بھی یہی پالیسی محسوس ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جتنے انسان ہیں اتنے جنات شیطان بن گئے ہیں. آنیسٹلی میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہر انسان کے لیے ایک الگ شیطان ہے، یہ تو خدا تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ وہ شیاطین اویلیبل نہیں ہیں جنہوں نے کہ آؤٹ آف دیئر اون فری ول شیطان بننے کا فیصلہ کیا، تو خدا تعالیٰ کے پاس دوسری طرح شیطان بنانے، اپوائنٹ کرنے اور پھر ان کو ان کی ڈیوٹی پر بھیجنے کے اور طریقے بھی ہیں. جی جناب، فاطمہ صاحبہ کے بیٹے، کیا نام ہے آپ کا؟ سر حسام نام. حسام جی. سر میں نے یہ ایک دیکھا ہے کانٹراسٹ کہ جب ہم سورہ حضرت یعقوب کی دعا پڑھتے ہیں تو وہ ہے کہ انما اشکو بسی و حزن. اب دعا نہیں ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے شکوے صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ، لیکن حضرت موسیٰ السلام کو دیکھتے ہیں قرآن میں کہ جب وہ اپنے شہر سے جلا وطن ہو کر سب کچھ ان کا سب کچھ ان سے لٹ گیا تو انہوں نے کہا تھا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. مطلب ایک طرف انہوں نے شکوہ کی، دوسری طرف شکوہ نہیں کیا کہ انہوں نے ایک شکر کی بات کی ہے. تو ہم یہ کیسے ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے کدھر رب سے شکوہ کرنا ہے، کدھر ہم نے شکر ادا کرنا ہے؟ اکثر جگہ پر علماء دین کی چیزیں ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے شکوہ نہیں کرنا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ جو آپ کے لیے کرتا ہے بہتر کرتا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ واٹ از ان اسٹور فار یو. تو اس میں یہ چیز کیسے ڈیسائیڈ کرنی؟ کیونکہ اب تو جب میں دعا کرتا ہوں تو میرے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ صرف شکر ادا کرنا ہے اللہ کا، اللہ نوز واٹ از ان یور ہارٹ، وہ آپ کو دے گا. لیکن اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے شکوہ بھی کیا تھا، عوام کا اظہار بھی کیا تھا. سچویشن کی بات ہوتی ہے اور بندے کی بات ہوتی ہے. پیغمبر تو سارے ہی ایٹ پار ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اگر یہ دعا کی کہ جو کچھ بھی تو نازل کرے گا میرے لیے خیر میں سے، میں اس کا محتاج ہوں، تو یہ دعا یعقوب علیہ السلام نے نہیں کی. اگر وہ موقع ہوتا تو اسی طرح کی وہ بھی کوئی دعا کرتے. میں نہیں جانتا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زندگی میں کوئی اس طرح کا موقع آیا اور انہوں نے دعا کی یا نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے اگر بتایا نہیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے اس قسم کی کوئی دعا نہیں کی. آئی ایم ناٹ ٹو شیور کہ جب وہ واپس آئے کوہ طور سے اور انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی قوم بچھڑے کی پرستش کر رہی ہے تو انہوں نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں تیری خیر کا اب انتظار کر رہا ہوں. بہت غصے میں تھے وہ. سو انہوں نے تو اپنے بھائی ہارون کو بھی بہت سخت اس وقت ڈانٹا بھی تھا اور ان کے سر کے بال، داڑھی کے بال پکڑ کے کھینچے تھے. سو میں گزارش کر رہا ہوں، سچویشن کا فرق ہوتا ہے. بعض اوقات بندوں کے مزاج میں بھی فرق ہوتا ہے، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ یعنی کسی پیغمبر نے کوئی ڈفرنٹ ایٹیچیوڈ شو کیا. اگر کیا جو ان کے اپنے لیول، اپنے مقام سے ذرا کمتر تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھیک کر دیا. یونس علیہ السلام کو ٹھیک کر دیا، ان کو سزا ملی. قرآن مجید میں ایٹ لیسٹ 3 جگہیں تو مجھے یاد ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیار سے کریکشن کر دی. سو ان کا لیول بہت اونچا ہوتا ہے، لیکن جہاں کہیں وہ ذرا کچھ کمی ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تنبیہ بھی آ جاتی ہے. جی رافعہ صاحبہ. بالکل بہترین دعا ہے. اصل میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر، وہ گھر کی مرغی ہوتی ہے، ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے. یعنی بہترین دعا ہے کہ جو آپ کے پاس، یہ
اگر آپ اپنے آپ کو میوٹ کر لیں پلیز. بہترین دعا ہے کہ جو ہمارے پاس صبح و شام موجود ہے اس کو ذرا اس مقصد کے لیے استعمال کریں. میں بھی کہنے کو تو کہہ رہا ہوں، آنیسٹلی جاننے کے باوجود عین موقع پہ آدمی بھول جاتا ہے، لیکن بہرحال کبھی آپ کو یاد آ جائے، کبھی یاد آ جائے شیطان کے آتے ہوئے، غصے میں کسی کے ساتھ حسد کرتے ہوئے، کوئی برا خیال آتے ہوئے، اور آپ دل سے کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے. دل سے آپ پڑھیں اور پڑھتے رہیں، شیطان بھاگ جائے گا. لیکن یہ نہ ہو کہ بس وہ آپ نے تسبیح پکڑی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کریں، ادھر شیطان کے ساتھ بھی گپ شپ ہو رہی ہے. نہیں، وہ دل سے آپ کو پڑھنا ہوگا. بہت بہت شکریہ. اوکے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.